والصلاة والسلام على سيدنا وسيدكم وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان اعزام اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدر کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق باتیں کرنے اور سننے کا یہ ذریعہ موقع عنایت فرمایا. جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا ٹاپک ہے جسے چند منٹ میں یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماخذ ہیں ان میں سب سے بنیادی ماخذ اور سب سے اہم ماخذ جو ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم مصدر جو ہے وہ قرآن کریم ہے. آئیے اس مجلس میں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوؤں پر قرآن کریم کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے اور آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے انبیاء و بعوث فرمائے ہیں اور جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تمام کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہو سکے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کی بچپنے سے لے کر آپ کی وفات تک ایک ایک ادا کو اور ایک ایک قول و عمل کو محفوظ کر دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مقاصد سے ایک مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے اس آیت میں دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں. پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں دشمنیاں تھی، بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن تھا. یہاں تک کہ یہ دشمنی، یہ عداوت اور یہ تنفیری
کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. نبوت کے ایک مقصد میں سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور انسانوں کے اندر وہ الفت اور محبت کے بیچ ہوئے جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کے مال اور جائیداد کو لوٹنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے, آج وہ بھائی بھائی بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. اور دوسرا مقصد وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا کہ تم جہنم کے گڑھے میں دہاڑ پڑتے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں نکالا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیاتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو سکو, صحیح راستے پر آ سکو, صحیح جگہ پر آ سکو. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں نبوت کے دو مقاصد کو بیان فرمایا. ایک مقصد تو مادی ہے, اسے مادی کہہ سکتے ہیں کہ آپس کی دشمنیوں کو ختم کیا گیا, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندے کے رشتے کو خالق سے اور اس کے مالک سے جوڑا گیا. جو انسان اپنے خالق کی نافرمانی کر کے اپنے پالنہار کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم کے دہانے پر پہنچا تھا, ان انسانوں کو اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے انہیں دہانے سے نکالا گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے لیے, کسی ملک کے لیے, کسی قبیلے کے لیے, کسی خاندان کے لیے مبعوث نہیں فرمایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات عالمی ہے, آپ کا ایک کردار اور ایک نمونہ عالمی ہے, آفاقی ہے اور دائمی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے رسول بنا کر بھیجا ہے, بشیر بنایا ہے, نذیر بنایا ہے. اور دوسری جگہ میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قوم کے نبی نہیں, کسی مخصوص گروہ کے نبی نہیں ہے. آپ یہ دنیا والوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے, اعلان کر دیجیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں, میں سب کی طرف, میں ان لوگوں کی طرف, تمام انسانوں کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ رہنے والی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کو احسان کے طور پر بیان فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے احسان کے درجے میں بیان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں کی درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں, ویعلمہم ویزکیہم اور ان دلوں کو صاف کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کر کے امت پر اور مومنین پر احسان جتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے ذریعے احسان نہیں جتلایا. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا, جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بس یوں سمجھ لے تو خدا کے بعد نبی علیہ السلام ہی کا مرتبہ ہے.
ایک فرد کے اوپر اور اس دنیا کے ایک انسان کے اوپر نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، آپ کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے تھوڑا بھی اعراض کیا، رسول کی اطاعت سے تھوڑا بھی غداری کی اور رسول کے احکامات اور تورات اور تسلسل کے ڈالا، جو یہ ڈالے گا اس کے اوپر اس کی رسول کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے احکامات پر پشت ڈالے گا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور آگے فرمایا اگر تم نے رسول کی اطاعت کی، کی فرمانبرداری کی، تو تم صحیح راستے پر چلے جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر ہی ہدایت کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت کا طلبگار ہو تو اسے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اسے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق اطاعت، ان کی مطلق اطاعت کی جائے گی۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول کی دنیا میں بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے، ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اور فرمایا کہ اس اسوہ حسنہ سے اور نبی علیہ السلام کی وہ عادیت بنا کر وہی لوگ کامیابی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جسے اللہ کی امید ہو، یعنی اللہ پر یقین رکھتا ہو، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد آتا ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں اور اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی محبت ہم حاصل کریں اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی علیہ السلام، آپ یہ اعلان کر دیجیے اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تم میرے دامن کو تھام کر چلو۔ یاد رکھو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا مقرب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری لرزشوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی احمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عقیدت کا بھی ہے، وہ جذبات کا بھی ہے، وہ احترام کا بھی ہے، وہ محبت کا بھی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو، اپنی تجارت کو، اپنے مال و دولت کو ترجیح دیا، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور اس کے عزیز سے، اس کے رشتہ داروں اور تمام انسانوں کے ساتھ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس لیے اگر کوئی شخص مومن کامل بننا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے
सीमाएं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसत कुरान करीम की आयत को पढ़ते चाहिए और समझते चाहिए। कुरान करीम की ये एक आयत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एजाज सुनाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने वालों और आज तक जो ट्रेंड नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की गुस्ताखी करने का, अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लज़ीना युज़िकूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। कि जो लोग अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं और अल्लाह और रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला ने वलअनहुमुल्लाहु दुनिया वल आखिरह, अल्लाह ताला के पर दुनिया में भी लानत है, अल्लाह ताला के पर आखिरत में भी लानत है। वो दोनों जहान पर अल्लाह ताला के पर भिकार है। वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। और ऐसे लोगों के लिए जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो नबी के अहकामात को बस पुष्ट करते हैं, असम करते हैं, याद रखिए ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रुसवा करने वाले आजाद पर तैयार कर रखा है। अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाना और आपकी शान में गुस्ताखी करना तो बड़ी दूर की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से ज्यादा भी करना भी अल्लाह के गवाह है। अल्लाह ने फरमाया मा कान लिल मदीना व मन हawlahu min al-a'rab an yatakhallafna an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi। अल्लाह ने फरमाया कि मदीना वालों के लिए न मदीना वालों के लिए जायज है और न उनके गिरदोपेश में मौजूद जहातियों के लिए जायज है। गिरदोपेश से मुराद ऐसे दौर में हम ले सकते हैं किसी इंसान के लिए जायज है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से पीछे हो जाए और आपको तने तना छोड़ दे। और ये भी जायज है वला यरगबु भी अनफुसिहिम अन नफ्सिहि कि वो जात को नबी की जात पर तरजीह दिए। अल्लाह ताला ने नबी की शान में बेअदबी करने से सख्ती के साथ मना फरमाया। अल्लाह ने फरमाया ला तरफअू अस्वातकुम फौqa सौति नबी। ऐ ईमान वालों, नबी की आवाज अपनी आवाज को बुलंद ना करो। वला तजहरू लहु बिल-क़ौल कजहरि बअदिकुम लिबa'दिन अन तहबत अ'मालुकुम व अंतुम ला तश'ऊरून। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जोर से आवाज न दो और इस तरह उन्हें धक्का देकर न पुकारो, इस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ज़ाहिर ये बातें कोई बड़ी चीज नहीं है कि नबी को जोर से आवाज दिया जाए, उन्हें जोर से पुकारा जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी की शान में इस अदना दर्जे की बेअदबी कभी पसंद नहीं फरमाया है। लोगों से और ईमान वाला अल्लाह के नबी को जोर जोर पुकारे, इतनी सख्ती के साथ बात को बयान फरमाया कि तहबत अ'मालुकुम व अंतुम ला तश'ऊरून। अगर तुमने नबी को जोर से आवाज दिया, उनकी शान में गुस्ताखी की, उनकी शान में अदना की बेअदबी की, तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। अल्लाह ताला ने नबी को बुलाने के अंदाज जब देखा कि लोगों ने तबस्सुम बना लिया था और अंदरून में उनके कुछ और बात थी और ज़ाहिरन कुछ और बात कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ को बोलना मना कर दिया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू राइना व कूनू ज़ुरना वस्मऊहू। अल्लाह ने फरमाया कि तुम नबी को राइना मत कहो, जबकि ये माना दुरुस्त है। वहाँ मुनाफिकीन जो थे वो राइना अल्लाह के रसूल को का मजाक करते थे और बज़ाहिर ये कहते कि वो राइना कहते हैं। अल्लाह ने मना फरमाया कि राइना मत कहो, ज़ुरना कहो। देखें कि अल्लाह ताला ने नबी की शान में इस कदर अदब से पेश आने को बतला रहा है और हुक्म दे रहा है। लिहाजा नबी की शान में बेअदबी हमें बर्दाश्त होनी चाहिए और अगर कोई करे तो हमारे दिल से कोई चीजें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। याद रखिए इन चीजों के हद तक हमें नबी से मोहब्बत न हो कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे या नबी की शान में बेअदबी करे तो हम उस पे चढ़ जाए और हमने मानने के तैयार हो। ये जज्बा हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, लेकिन हम कौन ज्यादा हम अपने अमल से साबित करें कि हम
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پکی امت ہیں، آپ کے سچے عاشق ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو سے جا جائیں گے، آپ کی ایک ایک قول و عمل کو ہم دل سے لگائیں گے، اپنے سماج میں اپنائیں گے. اور آج اس پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام کو دے کر آپ سے رخصت کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویے سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. خدا کی قسم وہ وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کو اپنے ہر معاملات میں آپس کے ہم حسدی نہیں نبی کو فیصل بنا لے. اور یہ جب نبی کو فیصل بنائے اور قرآن سنت کی روشنی سے فیصلہ ہو جائے اور جب قرآن سنت کی روشنی سے نبی کے احکامات کے مطابق فیصلے کر دیے جائے تو پھر وہ اپنے دل میں اپنا درجن کی تنگی بھی محسوس نہ کرے. اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا گیا تو سماج میں اور پھر وہ اپنے دل میں تنگی محسوس رہا ہو کہ ہمارے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے تو یاد رکھیے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا وما كان للمؤمن ولا للمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کہ کسی مومن کے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کرتے تو پھر وہ اپنا اختیار تلاش کرے. انہیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی مومن کو نہ کسی مومنہ کو کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کوئی سماج نہ کوئی بستی نہ کوئی ملک نہ کوئی صوبہ وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں. آج ہر گاؤں ہر بستی میں ہر قصبے میں سورج کا بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سے پشت کیا جا رہا، قرآن کریم کے احکامات کو پڑھ کیا جا رہا. اور ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان سنت و ہماری زندگی لگی رہا، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑے ہوئے ہیں پھر ہمیں سیرت اور قرآن کی نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے آواز ہو یا دین کی آواز ہو، اللہ کی رضا کرنا چاہتے ہیں، نبی کی محبت چاہتے ہیں، نبی سے عشق چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کے ایک ایک رکن کو اپنے گھروں میں اپنے قصبے میں اپنی بستی میں اپنی سوسائٹی میں اور اپنے ضلع میں جس پیمانے پر ہو سکے اس کو عام کرنا چاہیے. تب جا کر ہم سچے عاشق رسول کے نئے حقدار ہوں. اللہ نے فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اللہ نے جگہ فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، اور ایک جگہ فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. کہ جو لوگ کتاب الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتابوں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق شریعت و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی سنت کی روشنی سے فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ خدا کے منکر ہیں، یہی لوگ خدا کے باغی ہیں. یاد رکھیے ہم خدا کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نبی امی پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے سیرت میں اس پہلو کو اپنائیں اور ہم اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کیجیے، اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد پسند فرمایا تھا، جسے سیرت کی کتابوں کے نزول کے نام سے یاد کیا ہے. ایسا معاہدہ جو ظالم کے خلاف تھا، مظلوموں کے ساتھ تھا. عرب کے چند نوجوان اکٹھے ہوئے جب ایک شخص نے ایک تاجر کے سامان کو لوٹ لیا تھا، اس کا سامان لے کر اس کی قیمت ادا نہ کیا تھا تو اور وہ شخص
کیا ہے تو مکہ کے چند نوجوان کھڑے ہوئے اور بیدار ہو گئے اور یہ طے کر لیا اور یہ معاہدہ کر لیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا اس کے گریبان کو پکڑا جائے گا اس کے دامن کو تھاما جائے گا اور اس وقت تک اسے نہ چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہ مظلوم کا حق ادا نہ کر دے. اس لیے میں آپ تمام نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بستی میں اپنے قصبے میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل کیجیے اور ایک ایسی کمیٹی بنائیے جو ظالم کے گریبان کو پکڑے گا اور مظلوم کو انصاف دلائے گا. وہ ظالم چاہے ہمارے گھر کا ہو, ہمارے خاندان کا ہو, ہماری بستی کا ہو یا کہیں کا بھی ہو, اس ظالم کے گریبان کو پکڑ کر سماج اور معاشرے میں عدل و انصاف کا قائم کیجیے. عدل و انصاف کا قائم رہے گا انشاءاللہ ہمارا سماج ترقی کرے گا اور ہماری زندگی خوشحال ہوگی. اس لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھی, قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم میں ہے, اس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. صرف قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پیش کر سکتے ہیں. وقت کم ہے, میں اس لیے میں یہ چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے, کر عمل ہو مکمل ہے میرا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.